سبیل الدموع سبیل مريح. اسی طرح ساس کے ساتھ رشتہ ماں جیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہماری اصل ماں تو وہ جس نے جنم دیا، لیکن جس نے ہمارے شوہر کو جنم دیا اور اس کو تکلیفیں اٹھا کر دعائیں کر کر کے پالا اور اس کو بڑا کیا اور اسے کسی قابل بنایا، آخر اس کا بھی تو کچھ حق ہے. تو اس کے ساتھ محبت والا رشتہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے کوئی محبت کرے. اور لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. تو جو خاتون فائدہ مند ہے، فائدہ پہنچاتی ہے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، سکلز کے ساتھ، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان صرف دوسروں سے اپنے حق لینے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. پھر اسی طرح مومن کی عزت کرتا ہے، اس کو ذلیل نہیں کرتا. تو سامنے بھی عزت دینی چاہیے اور پیچھے بھی. جب کوئی پوچھ بھی لے کہ کیسے ہے سسرال، تو ان کی اچھی باتیں یاد کر کے انسان کے بہت اچھے ہیں، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے. ان کی کمزوریاں نہ بیان کریں. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ خوبیاں تو بھلا دی جاتی ہیں اور کمزوریوں کا رونا رویا جاتا ہے. یہ ناشکری ہوتی ہے. اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی ہی دل کی خوشیاں چلی جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کا حق پہچاننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں. تو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. پھر اسی طرح داماد اور بہو وغیرہ جو ہیں ان کے بھی خوبیوں پر نظر رکھنا اور ان کے اچھے کام پہ تعریف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کا ایک دفعہ ذکر کیا اور لوگوں کے سامنے مجمع میں اس کی تعریف کی اور خوب تعریف کی. آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچ کی، وعدہ کیا تو پورا کیا. اور اس کے پیچھے ایک لمبی محبت کی کہانی ہے جو حضرت ابو العاص اور حضرت زینب کے درمیان تھی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لحاظ رکھا. وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر میں پکڑے گئے. حضرت زینب نے اپنے وہ ہار بھیجا ان کو چھڑانے کے لیے جو ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا. اس ہار کو دیکھ کے آپ کو حضرت خدیجہ بہت یاد آئی، آپ رو پڑے. اور پھر صحابہ نے وہ ہار جو تھا اپنے ان کے مشورے سے وہ ہار جو ہے حضرت زینب کو واپس کی. آپ نے اپنے داماد کو بھی پریشرائز نہیں کیا کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ، اس کو سوچنے کا موقع دیا. اور ایک عرصے تک ان کا نکاح بھی قائم رہا. پھر ایک وقت آیا جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب یہ رشتے قائم نہیں رہ سکتے. اور پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو دوبارہ ان کو شادی بھی کر کے دے دی. پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے ساتھ کتنا محبت کا معاملہ تھا، کس طرح آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو نماز کے لیے جگانے کے لیے جاتے ہیں. حضرت علی سے روایت ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی خبر لے حضرت فاطمہ آئی، آپ گھر پہ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے گئے کہ کیوں آئی تھی، تو جا کر ان کے بیچ میں بیٹھ گئے. ایک طرف حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھی، اور آپ نے جب اپنے پاؤں لمبے کیے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اب بھی میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں. یعنی کتنے ریلیکس ہو کے اور ایک فیملی ماحول کے اندر محبت کے ساتھ. پھر آپ ان کو پیار سے بلاتے تھے، کہتے تھے کہ چچا کے بیٹے کہاں ہیں، کیونکہ ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت علی اور ان کے کزن بھی تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح جب حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور ان کی بہو جو تھی ان سے جب انہوں نے آ کے حال چال پوچھا، ان کو کس طرح برکت کی دعائیں دی. پھر اسی طرح نند کے ساتھ رشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے. حضرت جابر کی بہت ساری بہنیں تھیں، والد شہید ہو گئے، تو جب اپنی شادی کی تو ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ وہ ان کی بہنوں کی کیئر کر سکے، اور اپنے جذبات کی قربانی دی صرف اپنی بہنوں کی خاطر. پھر اسی طرح بہن بھائی کے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہیے. یعنی لڑکی کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی بہنوں کی رسپیکٹ کرے اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت کر کے تعلقات نہ خراب کرے. دیور کا رشتہ ایسا ہے کہ جس میں احترام ہونا چاہیے لیکن کیئرفل بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات وہاں سے ٹرسٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو، اور آپ کا مقصد یہی تھا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں دیور اور بھابھی کے تعلقات میں وہ فرینکنس نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے شوہر کے دل پہ کوئی برا خیال آئے اور بیوی کا تعلق خراب ہو. پھر باقی بھی سارے گھر والے، فیملی، برادری، ان سب کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے، سامنے بھی پیچھے بھی اس کی عزت کی حفاظت. پھر اسی طرح تحفے تحائف کا تبادلہ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک کو تحفے بھیجا کرتے تھے، کچھ بکری وغیرہ ذبح کرتی ہے، کوئی چیز ہوتی تو اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں، احسان والا رویہ اختیار کرتے ہیں. دیکھیے جہاں ایک طرف ہم اچھا کرتے ہیں نا، وہاں دوسری طرف ہمیں درگزر بھی کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگنور کر دینا چاہیے، ان کو لے کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، پچھلی ساری سٹوری دوبارہ سے ریوائز نہیں کرنی چاہیے، فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں پہ. بعض اوقات مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کے برے سلوک کو اتنا میٹیکولسلی یاد رکھتے ہیں کہ شادی کے پہلے دن یہ ہوا، دوسرے دن یہ ہوا، ہفتے بعد یہ ہوا، مہینے بعد یہ ہوا، سال بعد یہ ہوا، بچہ پیدا ہونے پہ یہ ہوا، فلاں پہ ہوا. اللہ اللہ، اتنی باتیں یاد کیسے؟ یہ بھلائی کیوں نہیں اب تک؟ کیونکہ وہ پہلی یاد ہوتی ہیں، 2-4 اور ساتھ ایڈ آن ہوتی ہے، چلی جاتی ہیں، کبھی تعلق ٹھیک نہیں ہو سکتا. درگزر کرے، معاف کرے، جانے دے، پھر اس میں بھی خیر ہوگی، کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں. یعنی بظاہر صبر کڑوا ہے لیکن اس کی مٹھاس بڑی دیر پا ہے. لیکن بے صبری بظاہر وہ بڑا ریلیکسیشن ہوتی ہے انسان کو، لیکن اس کے اثرات بڑے خراب ہیں. اور ان سب چیزوں رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے زبان کی حفاظت اور ایک دوسرے کی عزت آبرو کی حفاظت، بدگمانی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، عیب تلاش نہ کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ سے خوب دعائیں، کیونکہ آپ دیکھیے شیطان ہمارا دشمن ہے. ہم اپنی کوششوں سے صرف کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھا کرو؟ وہ کلمات ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی. غم کے وقت انسان اگر یہ جملے دہرانے شروع کر دے تو اس کا غم چلا جائے گا. اسی طرح غم کی اور دعائیں بھی ہیں، اور انسان خصوصاً ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس کی دعا کرتا رہے. سبيل الدموع سبيل